بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد نام رکھنے کا حکم اور اس کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے نام محمد رکھنے سے مغفرت کی کوئی احادیث آئی ہے کہ جس نے محمد نام رکھا اس کی بخشش ہو جائے گی۔ آقا دو جہان سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی زمین پر محمد اور آسمان پر احمد ہے۔ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ ارفع اور ممتاز ہے، ایسی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی بھی اعلیٰ ارفع اور ممتاز ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے سارے مخلوق میں محبوبیت رکھ دی ہے، ایسی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسم گرامی کی محبوبیت بھی سب کی دلوں میں پیدا فرما دی ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات منبع فیوز و برکات ہے، ایسی ہی اس پاک نام کی برکات کلی آنکھوں نظر آتی ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے متعلق بے شمار کتابیں تصنیف ہوئی، ایسی ہی فقط اسم گرامی محمد کی عظمت و محبوبیت پر بھی مستقل کتابیں لکھی گئی ہے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا تو ہر گوشہ و پہلو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس چیز کا بھی تعلق جڑا، اللہ تعالیٰ نے اسے کائنات کے لیے محبوب بنا دیا۔ نام محمد بھی عاشقوں کی جان ہے اور وہ اس نام میں سرور و خوشی، لذت و شیرینی محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ جیسی سیرت اور اخلاق و کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کر بے شمار لوگوں نے دونوں جہانوں کی سعادتیں لوٹی، ایسی ہی انگت عشاق نے اسم گرامی سے والہانہ الفت و محبت کی مثالیں قائم کی۔ بہت سو نے نام محمد سے الف و محبت کا اظہار بئی طور پر کیا کہ ان کی نظروں میں نسل در نسل اپنے اولاد کے لیے سوائے اس پاک نام کی کوئی جچا ہی نہیں۔ کسی کی 4 پشتوں میں اور کسی کی 17 نسلوں میں ایک ہی نام چمکتا دمکتا نظر آتا ہے۔ بخاری شریف کی صحیح روایت کے مطابق یہ نام خود اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد نام رکھنے کی خود اجازت عطا فرمائی ہے، جیسے کہ صحیح مسلم حدیث میں ہے، میرے نام پر نام رکھو، البتہ میری کنیت اختیار نہ کرو۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کئی بچوں کا نام محمد رکھا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب نومولود بچے لائے جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک گٹی کے بعد ان کا نام بھی تجویز فرماتے۔ چنانچہ ان میں سے کئی بچوں کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محمد رکھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نو مسلموں میں سے بھی اگر کسی کا نام صحیح نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام تبدیل فرما دیتے۔ چنانچہ کچھ صحابہ کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تبدیل کر کے محمد رکھا ہے۔ محمد بن طلحہ، محمد بن نبیت، محمد بن عباس بن فضلہ، محمد بن انس بن فضالہ الانصاری، محمد بن مخلد بن سخیم، محمد بن یفدوے، محمد بن ہلال بن علا، محمد بن معمر، محمد بن زمرۃ بن الاسود، محمد بن عمارۃ بن حزم، محمد بن ثابت، محمد بن عمرو بن حزم۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد رکھا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کا نام محمد رکھا گیا، بلکہ اپنی امت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد نام رکھنے کی ترغیب دی۔ فیض القدیر میں ہے، تم میں سے کسی کا کیا نقصان ہے، یعنی کوئی نقصان نہیں اس بات میں کہ اس کی گھر میں 1، 2 یا 3 محمد نام والے ہو۔ کتابوں میں محمد نام رکھنے کی فضائل پر متعدد روایات نقل کی ہے، لیکن چونکہ ان پر شدید جرح ہوئی ہے اور بعض روایات کو موضوع اور بعض کو کذب میں لکھا گیا ہے، اس لیے یہاں صرف چند ایسی احادیث ذکر کی جاتی ہے جو بعض محدثین کی یہاں صحیح یا ثابت ہے۔ اس کے علاوہ چند تابعین اور دیگر محققین علماء کے اقوال ذکر کی جاتے ہیں۔ سیرت کی مشہور کتاب سیرت حلبیہ میں بعض محدثین کے حوالے سے لکھا ہے کہ محمد نام کی فضیلت میں جو احادیث ہے، ان میں سے جو سب سے زیادہ صحیح ہونے کے قریب ہے وہ صرف یہ ہے کہ جس شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور وہ میری محبت کی وجہ سے اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس بچے کا نام محمد رکھے تو وہ شخص اور اس کا بچہ دونوں جنتی ہوگی۔
اس روایت پر کلام موجود ہے، بعض علماء نے اسے حسن کہا ہے، تاہم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر نے اسے موضوع قرار دیا ہے، اس لیے یہ روایت بیان کرنا درست نہیں۔ محمد نام رکھنے والا باپ اور بیٹا جنت میں جائے گی، اس حدیث کی تحقیق کچھ اس طرح ہے۔ اس سے ملتی جلتی روایت العرف الشذی حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر درس ترمذی میں بھی معجم طبرانی کے حوالے سے نقل کی گئی ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سیرت حلبیہ میں ایک اور معدل روایت نقل کی گئی ہے کہ قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے محمد اٹھیے اور بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو جائے، تو ہر وہ آدمی جس کا نام محمد ہوگا یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اسے کہا جا رہا ہے، وہ جنت میں جانے کے لیے کھڑا ہو جائے گا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام میں انہیں جنت میں جانے سے نہیں روکا جائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اہل مکہ سے سنا ہے کہ جس گھر میں محمد نام والا ہو تو اس کی وجہ سے ان کو اور ان کی پڑوسیوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں عبداللہ اور عبد الرحمن نام رکھنے کی ترغیب بھی آئی ہے اور دو ناموں کو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب نام بتایا گیا ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بحث کرتے ہوئے کہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب نام کون سا ہے، علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ عبداللہ اور عبد الرحمن ناموں کا افضل ہونا عبد سے شروع ہونے والے ناموں کے اعتبار سے ہے، کیونکہ عرب لوگ عبد شمس اور عبد دار وغیرہ نام رکھا کرتے تھے، تو یہ حکم ہوا کہ عبداللہ اور عبد الرحمن نام رکھا کرو۔ اب یہ اس بات کی منافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ناموں میں سے سب سے محبوب نام محمد اور احمد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی نام پسند کیے جو ان کے ہاں سب سے محبوب ہے۔ اور گزشتہ سطور میں صحیح بخاری کے حوالے سے گزرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمایا، اس لیے اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے تو کم از کم ایک بیٹے کا نام حبیب خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھنا چاہیے۔